دوستو آج جی ہم بڑے مصروف تھے کیونکہ ہم نے آج اپنے اسکول میں لگانے تھے مستری۔ ہم نے کیا مستری کو اپوائنٹ، سیدھا پہنچے مستری کے گھر۔ مستری کے گھر پہنچتے ہی سیدھا پہنچے ہم اپنے اسکول کا تالا کھولتے ہی ہم نے کوئی اتنی زیادہ اینٹیں دیکھیں کہ ہماری تو کانپیں ٹانگنے لگ گئیں، مگر ہم نے ہمت نہ ہاری اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پہنے بوٹ اور کام شروع کر دیا۔ ہم نے پھر پھٹے چھت پر پہنچائے جو کہ بہت وزنی تھے، پھر ہم نے تھوڑی سی ریت چھت پر پہنچائی، اتنے میں پائپ چل گیا، اینٹوں کو لگایا پانی۔ اینٹوں کو پانی لگاتے لگاتے مستری صاحب بھی آ پہنچے۔ ہم نے سوچا کیوں نہ مستری نے ویلے ہی بیٹھنا ہے، تو ہم نے مستری کو پکڑایا پائپ اور خود پہنچے مزدور اڈے۔ مزدور اڈے جانے سے پہلے ہم نے تھوڑے سے اے ٹی ایم سے پیسے نکلوائے۔ اے ٹی ایم میں نئے نئے نوٹ دے کر ہمارا تو دل ہو گیا جی خوش۔ پھر ہم سیدھا مزدور اڈے پہنچے۔ مزدور اڈے سے ہم نے لیے 2 مزدوروں کو اپنی گاڑی کی بیک سائڈ پہ بٹھایا اور پھر ہم نے انہیں اسکول ڈراپ کر دیا۔ پھر ہم نے خریدا جی سیمنٹ، 2 بوری سیمنٹ خرید کر ہم نے لا کر سیدھا اسکول کی چھت پر پہنچایا اور لا کر سیدھا ریت پر پھینک دیا۔ اور پھر ہم نے تھوڑی سی اپنی مکینکی ظاہر کی اور پھر ہم نے ٹوٹی فٹ کی، جو کہ میرے لیے انتہائی مشکل کام تھا کیونکہ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو فٹ میں نے کلاک وائز کرنا ہے یا اینٹی کلاک وائز کرنا ہے۔ خیر ہم نے ٹوٹی فٹ کی اور اس کے بعد اوپر پہنچے۔ اوپر پہنچتے ہی ہم نے دیکھا کہ مستری نے بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کر دیا۔ پھر ہم نے اس انکل کو دیا 1000 روپیہ کیونکہ ہم نے اس سے خریدے تھے 2 بالٹے کیونکہ اسکول میں چاہیے تھے۔ اتنے میں بابا جانی آ گئے۔ بابا جانی نے کھانا دیا، بسم اللہ پڑھ کر کام ختم کر کے ہم جی کھانا کھانے لگ گئے۔ کھانا کھاتے ہی ہمیں آواز آئی امرودوں والے انکل کی۔ امرودوں والے انکل نے ہمیں امرود دیے، مزے سے بیٹھ کر امرود کھائے اور 1 بج چکا تھا، مزدوروں کو بھوک لگ چکی تھی۔ پھر ہم نے آرام سے بیٹھ کر لنچ کیا۔ لنچ کرتے کرتے ہمیں آواز آئی جی اذان کی، تو ہم نے فوراً سے روٹی کھانے کے بعد مسجد کا رخ کیا۔ مسجد میں وضو کرنے کے بعد ہم نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرتے ہی دل کو سکون آیا کیونکہ نماز سے قیمتی تو کوئی چیز نہیں ہے نا اس دنیا میں۔ پھر ہم پہنچے کباڑیے کے پاس، وہاں سے خریدا سریے کو اپنے کاندھوں پہ لادا اور پھر ہم نے اپنی پھٹ گنی کو موڑنے کے بعد ہم پہنچے سیدھا ویلڈر کے پاس۔ بھائی نے اس ٹکڑوں کو پہلے سیدھا کرنے کے بعد اس نے ان ٹکڑوں کو آپس میں ویلڈ کیا۔ ویلڈنگ دیکھتے دیکھتے ہماری تو آنکھیں چندے آ گئیں۔ پھر ہم نے ویلڈڈ سریا جو تھا اسے اپنے کاندھوں پہ لادا اور اسکول کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور اسکول آتے ہی ہمیں گورمے کی بہت اعلیٰ قسم کی گورمے کولا ملی، جو کہ ہم نے ایک پینڈو انداز میں پی لی۔ پھر ہم نے تھوڑی سی اینٹیں پھینکی اور مشقت کرتے کرتے ہماری تو ہو گئی تھی بس۔ اتنے میں اذان ہو گئی، عصر کی نماز ادا کی، مزدوروں کو کی چھٹی، مگر آپ کے بھائی نے تو ابھی لینے تھے نا پنگے، تو اس دروازے کو تھوڑا سا کھولنے کی ناکام کوشش کی، مگر پھر ہونا کیا تھا، وہی ہونا تھا جو پہلے ہوتا ہے۔ ہم سے دروازہ کھلا نہیں، ہم نے شٹر بند کیا، اسکول کا دروازہ بند کیا اور اسکول تالا لگایا اور پھر ہم اپنی بمبڑ گنی پہ بیٹھ گئے۔ بمبڑ گنی پہ بیٹھتے ہی ہمیں سکون کا سانس آیا کیونکہ آج ہم نے بہت زیادہ کام کر لیا تھا۔ اس وجہ پھر ہم نے جی ایک ایسا منظر دیکھا جو دل کو بہت پیارا لگا۔ ہاں جی، یہ رینبو ہے کیونکہ رینبو دیکھ کر